بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حوالے سے آج ہمارا 7واں لیکچر ہے، جس میں ہم نماز کی جماعت اور دیگر کئی اہم چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ جماعت کی حیثیت اور حکم کے حوالے سے یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ گرچہ نماز تنہا بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ یعنی نماز کی جو شرائط ہم نے پڑھی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان شرائط میں شامل نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے دین میں یہ سنت، یہ طریقہ رہا ہے، یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور ممکن ہو تو کسی مسجد میں، کسی معبد میں اجتماعی طور پر اس کو ادا کیا جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، تو سب سے پہلے آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کی، اور پھر اب مسلمانوں کی ہر بستی اور ہر محلے میں جہاں مسلمان جا کر آباد ہوتے ہیں، تو ابتدائی طور پہ مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے لیے کوئی مسجد قائم کریں، مسجد تعمیر کریں، اور وہاں پر مل کر جماعت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اور پوری دنیا میں اب جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں، مسجدیں موجود ہوتی ہیں، ان کی تعمیر کا دین میں تو کوئی خاص وضاقتہ یا طریقہ مقرر نہیں کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ کم و بیشی سے متعین کر رکھا ہے۔ ایک خاص طرح کی مسجد بنتی ہے جس میں مینار ہوتا ہے، جس میں گنبد ہوتا ہے، جس میں صحن ہوتا ہے، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ دین نے اس حوالے سے کوئی شریعت نہیں دی ہے کہ مسجد اس طریقے سے یا اس پیٹرن کے اوپر تعمیر کی جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جہاں یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی، وہاں پر بالکل ایک سادہ سی مسجد، ایک کمرے میں، ایک بلڈنگ کے اندر جہاں جگہ ملتی ہے، لوگ نماز کے لیے ایک مسجد، ایک جگہ بنا دیتے ہیں۔ جماعت کی حیثیت کو سمجھنے کے بعد، یعنی نماز کی جماعت کی حیثیت کو سمجھنے کے بعد اس کا حکم بھی سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ خود امامت فرماتے تھے، تو اس کے لیے جب اذان دی جاتی تھی تو اس زمانے میں سب لوگوں کے لیے مسجد میں حاضری ضروری تھی، جن تک اذان کی آواز پہنچ جائے۔ اور جس زمانے میں مسلمانوں کی تطہیر کا عمل ہوا اور منافقین سے ان کو الگ کیا گیا، یعنی اپنے ایمان کا جب انہیں مطالبہ کیا گیا کہ وہ ثبوت دیں، تو اس کے لیے جو بنیادی معیار تھا، جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے کہ وہ نمازی ہے، تو اس وقت تو یہ لازمی تھا کہ لوگ مسجد میں حاضر ہوں۔ چنانچہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ ایک نابینا نے مسجد کی حاضری سے رخصت چاہی، تو آپ نے پہلے رخصت دے دی، پھر پوچھا کہ اذان سنتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا پہنچنا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص نابینا بھی ہے، جس کے لیے ظاہر ہے کہ چلنا پھرنا مشکل کام ہے، تو اس کو بھی کہا گیا کہ سنتے ہو تو آنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر تحدید فرمائی تھی کہ جو لوگ نماز میں نہیں پہنچتے، چاہتا ہوں کہ ان کے گھر جلا کر ان پر پھینک دوں۔ یعنی اتنی سخت آپ نے وعید کی تھی جو لوگ حاضر نہیں ہوتے جماعت کے لیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بیمار بھی اس زمانے میں 2 آدمیوں کا سہارا لے کر جماعت میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ ساری چیزیں روایات میں بیان ہوئی ہیں، لیکن عمومی طور پر جماعت کا حکم ذرا مختلف ہے، اور ہمارے یہاں یہ بات معلوم ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی اس کو فرض نہیں کہتا۔ تو یہ اصل میں پھر کیا چیز ہے؟ ایک فضیلت کی چیز ہے، اور بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ طرح نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے افضل ہے۔ پھر فرمایا اگر لوگ جانتے کہ اذان کے وقت پہنچنے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے، پھر اس کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوا کوئی وجہ ترجیح نہ پاتے تو یہی کرتے۔ یعنی لوگ اگر یہ سمجھ لیں کہ اذان کے وقت اگر ہم پہنچ گئے اور ساتھ میں پہلی صف میں ظاہر ہے کہ پہلے پہنچیں گے تو وہاں جگہ ملے گی، لیکن زیادہ لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ قرعہ ڈالا جائے گا۔ تو پھر لوگ یہی کرتے ہیں، یعنی قرعہ ڈالتے ہیں۔ اور اگر جانتے کہ ظہر کی نماز کی جماعت کے لیے سبقت کرنے میں کیا اجر ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے، اور اگر جانتے کہ فجر اور عشاء کے لیے حاضر ہونے میں کیا اجر ہے، تو اس کے لیے گھسٹ کر بھی پہنچنا پڑتا تو پہنچتے۔ ایک اور روایت میں فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام میں گزاری۔ یہ خاص طور پہ ان 2 نمازوں کا اس لیے ذکر کیا کہ زمانہ قدیم میں اور فجر کی حد تک تو آج بھی یہ سونے کا وقت ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان نمازوں کے لیے مسجد میں آنا اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اور ظہر کا پیچھے جو ذکر ہوا ہے، تو عرب کے صحرا میں چونکہ گرمی ہوتی تھی
تو اس وقت آنا ایک مشکل کام تھا، تو حضور نے اس پہلو سے توجہ دلائی۔ ہر نماز کے معاملے میں ہی اصل فضیلت تو اوپر بیان ہو گئی ہے کہ 27 درجے افضل ہے، لیکن بعض نمازوں کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ خواتین کو اس سے حضور نے استثناء دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکیں، یعنی مسجدوں میں وہ آ سکتی ہیں، لیکن ان پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ ان کے گھر اس مقصد کے لیے زیادہ موزوں۔ یہ بات ہے جو عورتوں کے حوالے سے آپ نے فرمائی۔ ہمارے یہاں تو خیر ممنوع ہی کر دیا گیا ہے، تو یہ بات واضح رہے کہ ممنوع بالکل نہیں ہے۔ حضور نے توجہ دلائی یہاں پہ کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکے، اور خاص طور پر موجودہ دور میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے کاموں کے لیے یا بعض اوقات جاب کے لیے بھی گھروں سے نکلتی ہیں اور بعض اوقات وہ راستے میں ہوتی ہیں، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مساجد میں تصور ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو داخلے کی اجازت ہو، نہ ان کے لیے کوئی جگہ بنائی جاتی ہے۔ حالانکہ اب تو بآسانی سیپریشن ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی اس کا اہتمام نہیں ہوتا، تو اس پر میں خاص طور پر توجہ دلا رہا ہوں کہ اہتمام ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے مسجدوں میں داخلہ بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے بتا دیا ہے کہ مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، لیکن چونکہ خواتین کو ان کے بہت سے عذر بھی ہوتے ہیں، اور ان کی ظاہر بات ہے کہ جو ایکٹیویٹی کا میدان ہے وہ اکثر حالات میں گھر ہی رہتا ہے، تو اس پس منظر میں ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھیں، اور جب وہ پڑھیں گی تو پھر وہاں پر ان کو وہی اجر ملے گا جو مردوں کو مسجد میں ملتا ہے۔ قیام جماعت کی جو شریعت ہے اس میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز اذان ہے، یعنی نماز سے پہلے اذان دی جائے گی تاکہ لوگ اسے سن کر جماعت میں شامل ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ کلمات مقرر فرمائے ہیں جو اس طرح ہیں: اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہی کلمات ہیں جو ہم اذان میں سنتے ہیں۔ ترجمہ بھی سب کو معلوم ہے، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ایک اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور زیادہ ہوں یعنی مقتدی زیادہ ہوں تو امام درمیان میں ہوگا اور مقتدی اس کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہوں گے۔ نماز کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جائے گی، اس میں اذان ہی کے الفاظ دہرائے جائیں گے۔ اتنا فرق البتہ ہوگا کہ حی علی الفلاح کے بعد اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ یعنی نماز کھڑی ہو گئی کے الفاظ بھی کہے گا۔ پھر ایک اور چیز کہ اذان و اقامت میں چونکہ لوگوں کو بلانا اور خبر دینا پیش نظر ہے کہ اذان کے ساتھ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اقامت کے ساتھ ہی مطلب یہ ہے کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو پھر لوگوں کو چونکہ متوجہ کرنا ہے تو اس مقصد کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ الفاظ دہرائے جائیں گے۔ روایات میں اس کی پھر پوری تفصیل آ گئی ہے۔ جو اذان کا طریقہ روایات میں بیان ہوا اصل میں خواب تھا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ مختلف صحابہ نے دیکھا اور پھر جس کے مطابق ہی لوگوں کو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں جو الفاظ بیان ہوئے روایتوں میں وہ اذان کے اس طرح ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا، یعنی الفاظ دو دفعہ دہرائے جاتے تھے۔ ایک صحابی ابو معذرہ سے یہ بات مروی ہے کہ حضور نے جب ان کو اذان سکھائی تو اس موقع پر یہی الفاظ تھے، لیکن اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ دو دفعہ کے بجائے پھر چار دفعہ دہرائے گئے، جس طرح اللہ اکبر کو 4 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ اس موقع کے اوپر حضور نے ان سے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ پست آواز میں، اس کے بعد 2 مرتبہ بلند آواز سے دہراؤ گے، یعنی ان کو یہ سکھایا گیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ صبح کی نماز میں انہیں بتایا گیا کہ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بھی جو ہم سنتے ہیں فجر کی نماز میں، یہ حضور نے سکھایا۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ یہ الفاظ حضرت عمر نے ایڈ کیے تھے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سکھائے تھے۔ پھر ایک اور بات روایت میں آتی ہے کہ بارش برستی
یا سردی زیادہ ہوتی تو رات کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن سے اعلان کرا دیتے تھے کہ کیا کہو، الا صلوا فی الرحال، مطلب یہ کہ لوگوں اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ حضرت بلال کے متعلق آتا ہے کہ وہ آواز بلند کرنے اور اسے ہر طرف پہنچانے کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھتے اور چہرہ دائیں اور بائیں پھیرتے تھے تاکہ آواز زیادہ سے زیادہ بلند ہو اور دائیں بائیں جو بھی لوگ موجود ہیں سب تک آواز پہنچ جائے۔ عثمان بن ابی العاص سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا مؤذن کسی ایسے شخص کو مقرر کرنا جو اذان دینے کی اجرت نہ لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کے جواب میں مؤذن ہی کے کلمات دہرائے جائیں، اور پھر حضور نے اپنے اوپر رحمت بھیجنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ اس کے بعد میرے لیے مقام تقرب کی دعا کرو، اس لیے کہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، سو جس نے یہ دعا کی وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جب حضور کے لیے دعا کرے گا تو وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، حضور پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، حضور کے دین پر وہ ظاہر کے عمل بھی کرتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ جس دین کو میں لے کے آیا ہوں اس کا عمل اس کے مطابق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید یہ وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اذان کا جواب دیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر اذان کے بعد جس دعا کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ دعا اس طریقے سے ہے مقام تقرب والی، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقام محمودہ الذی وعدتہ، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والے نماز کے پروردگار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے اور مقام تقرب عطا فرما۔ یہ جو وسیلہ کا لفظ ہے اس کا مطلب مقام تقرب ہے، یعنی وسیلہ جس طرح اردو میں مفہوم لیا جاتا ہے کہ کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ قربت کا ایک مقام ہے، اور انہیں قیامت کے دن اسی طرح ممدوح خلائق بنا کر اٹھا اس طرح تو نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کی طرف حضور نے اوپر اشارہ کیا۔ دوسری جو دعا حضور نے سکھائی ہے اس کے الفاظ اس طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد الرسولہ وبالاسلام دینا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں راضی اور مطمئن ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ اس میں سے پہلی دعا کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کا اہتمام کیا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا، یہ بات اوپر بھی بیان ہو گئی ہے، اور دوسری دعا کے بارے میں فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی اتنی اس کی اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ایمان کا اظہار ہے، لیکن جس طرح میں بار بار واضح کرتا رہا ہوں کہ گناہ بخش دیے جائیں گے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آدمی کچھ بھی کرتا رہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، وہ گناہ جو صغائر کے باب میں ہوں گے، وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کی حوالے سے اس کی جناب میں کیے گئے ہوں گے، جو کبیرہ گناہ ہیں جس میں حق تلفی ہے، جس میں ظلم و زیادتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو باقاعدہ توبہ کرنی ہوگی اور جو تلافی ہے وہ تلافی کرنی ہوگی۔ اقامت کا طریقہ یہ ہے جو بیان ہوا ہے روایتوں کے اندر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اس میں اقامت کے الفاظ جو ہوتے ہیں یعنی اکہرے کہے جاتے ہیں، ایک ایک الفاظ کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ ایک پیر کی شکل میں ہے اور اس کے بعد ایک ایک دفعہ۔ لیکن ایک دوسرے صحابی ہیں ابو محذرہ، انہیں جب حضور نے سکھایا تو وہ کہتے ہیں مجھے جب یہ سکھایا گیا تو اس میں آپ کے سامنے الفاظ ہیں وہ پھر دہرائے گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये देख लीजिए अलग अलग अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ रिवायतों में बयान हुए हैं, तो इनको किसी तनाज़े का या वहशत का सबब नहीं बनाना चाहिए कि जी फला मस्जिद में तो ये जो इकामत कही जाती है वो कहरी कही जाती है, और फला मस्जिद के अंदर और फला तरीके में और फला मसलक के अंदर 2 दफ़ा अल्फाज दोहराए जाते हैं। ये सब चीज़ें वो हैं जो हुजूर से खुद मरवी हैं। तो इन अख्तलाफात से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा फोकस करना चाहिए कि क्या अल्फाज हैं जो अदा किए जाने। बड़े कीमती अल्फाज हैं, अल्लाह की अजमत का इजहार है, उसकी तौहीद का इजहार है, हुजूर की रसालत का इकरार है, और फिर ये बताया जा रहा है कि खुदा की बंदगी है जिसकी तरफ बुलाया जा रहा है। और ये क्या है बार नतीजा, ये फलाह की तरफ बुलाना है, यानी आखिरत की फलाह, जन्नत की तरफ बुलाने का अमल है। इसलिए कि जिसने खुदा की इबादत की, उसकी बंदगी की, जन्नत में तो वही जाएगा। तो गोया कि ये वो चीज़ें हैं जो अजान में या इकामत में कही जाती हैं। तो इन अल्फाज पे फोकस करना चाहिए। ये जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं, तादाद हैं, इन पर झगड़ना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद इमामत की जो असास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हमें कि ये जिम्मेदारी उस शख्स को दी जाए जो लोगों में ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला हो। यानी अब म्यार है जो हुजूर सेट कर रहे हैं कि जिस शख्स को कुरान ज़्यादा याद हो उसको तुम इमामत के लिए मुकर्रर करो। इसलिए कि नमाज का जो जुज़े आज़म है, जो हर दफ़ा बदलता है, वैसे तो जो आमाल हैं वो भी फिक्स हैं, जो अस्कार हैं वो भी फिक्स हैं, लेकिन इसमें से जो करत है तो एक ही चीज़, लेकिन कुरान जो कि बहुत ज़्यादा एक बड़ी किताब है, ज़कीम किताब है, तो जिसको जितना ज़्यादा याद होगी, ज़ाहिर है कि इतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहाँ पे होगी कि वो शख्स वैरायटी में पढ़ेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बात सुनने का मौका मिलेगा। यूँ नहीं कि जिस तरह हम लोग होते हैं कि 3-4-5 सूरतें याद कर ली और उसी के अंदर ज़िंदगी निकाल दी, बल्कि आम तौर पर भी हमें ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान याद करें। तो ऐसे शख्स को इमामत के लिए तरजीह देनी चाहिए। और फिर 2 लोग अगर इसमें बराबर हों कुरान पढ़ने में, तो उनमें से जो ज़्यादा सुन्नत का जानने वाला हो, ज़ाहिर है कि वो दीन को समझता है। और अगर सुन्नत जानने में बराबर हो तो जिसने पहले हिजरत की, अब ये हुजूर के ज़माने में ज़ाहिर बात है ये सूरत हाल थी कि फिर हिजरत क्या चीज़ है, ये गोया कि वो शख्स ईमान लाया उतना ही पहले ईमान लाया है। यानी चूंकि हुजूर जिस वक्त मदीना में थे तो हिजरत फ़र्ज थी, तो हिजरत पहले करने का मतलब ये है कि पहले वो ईमान लाए, ईमान में वो शख्स मुकद्दम है। और अगर इसमें भी बराबर हो तो जो उम्र में बड़ा हो, फिर ये देखी जाएगी कि कौन एज में ज़्यादा है। नेस फरमाया कि कोई शख्स किसी के दायरे अख्तियार में इमामत ना करे, बल्कि जिसके यहाँ जाए उसकी इमामत में नमाज पढ़े। ये भी हुजूर ने आदाब सिखाए हैं, इसलिए कि जो पीछे मुख्तदी हैं, पैरों हैं, उसी शख्स को जानते हैं, तो आप भी मुख्तदी बन जाइए, आपका इमाम बनना ज़रूरी नहीं है। इमाम को भी हुजूर ने फिर कुछ चीज़ें समझाई हैं, तलकीन की हैं, उसके लिए भी आदाब मुकर्रर किए गए हैं। फरमाया कि इमाम को हल्की नमाज पढ़ानी चाहिए, इसलिए कि उसके पीछे बीमार भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी और बूढ़े भी। अनस रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कामिल मगर हल्की नमाज पढ़ाते हुए किसी को नहीं देखा। यानी कामिल नमाज का मतलब क्या है कि उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं होती थी, बल्कि जिस तरह हर रुकन को अदा करना चाहिए पूरे एहतमाम से, तसल्ली से, सुकून से आप अदा करते, लेकिन नमाज तवील नहीं होती थी, हल्की होती थी। आपका मामला तो ये था कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो उसकी माँ की तशवीश के ख्याल से नमाज मजीद हल्की कर देते थे। यानी क़िरात आप कर रहे हैं, पीछे से आवाज़ आई कि बच्चा रो रहा है, तो आपको ख्याल हुआ कि उसकी माँ परेशान होगी, डिस्टर्ब होगी, उसका ध्यान हटेगा, तो आप नमाज में फिर क़िरात को मुख्तसर कर देते, नमाज जल्दी ख़त्म कर देते। इमाम को नमाज की सफ़े ख़ास एहतमाम के साथ सीधी करानी चाहिए। फिर एक और चीज़ ये है कि इमाम को नमाज की सफ़े ख़ास एहतमाम के साथ सीधी करानी चाहिए। यानी जो शख्स भी इमामत कर रहा हो उसको ये देखना चाहिए कि जो पीछे लोग खड़े हुए हैं वो सीध में हैं या नहीं है, स्ट्रेट हैं या नहीं है। तो एक सहाबी हज़रत नुमान बिन बशीर की रिवायत है कि हुजूर जो है हमारी सफ़े इस तरह सीधी कराते थे गोया उनसे तीर सीधे करा रहे, यानी बिल्कुल स्ट्रेट। मुख्तदियों के लिए क्या हिदायत है? उनके लिए हुजूर की हिदायत ये है कि अपने इमाम से सबकत करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसकी तकबीर के पीछे तकबीर कहें, उसके समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहें, और नमाज के अमाल में भी हर मौके पर उसकी पैरवी करें। यानी किसी मौके पर भी इमाम से सबकत ना ले जाएं, उससे आगे ना बढ़ें। अनस रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि एक दिन नमाज के बाद आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, मुझसे ना रुकू में आगे बढ़ो, ना सजदे में, ना क़याम में, और ना नमाज ख़त्म करने में। इसी तरह आपने
تاکید فرمائی کہ نماز کی صفیں سیدھی رکھی جائیں، یعنی مقتدیوں کو یہ ہدایت کی گئی۔ پہلے ہدایت کی گئی تھی امام کو کہ وہ اس کا اہتمام کرے، وہ یقینی بنائے، لیکن اس سے پہلے مقتدیوں کو خود ہی خیال کر لینا چاہیے۔ تو انہیں کیا سمجھایا کہ نماز کی صفیں سیدھی رکھیں، موڑنے بالکل برابر ہوں، درمیان میں خلل نہ ہو، یعنی گیپ نہ ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، عاقل و بالغ آگے آئیں، پھر ان سے چھوٹے اور ان کے بعد ان سے چھوٹے۔ تو یہ حضور نے طریقہ سکھایا۔ ہمارے یہاں جو البتہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بچہ اگر آگے آ جائے تو اس کو پھر کھینچ کے باہر نکالا جاتا ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لے بچہ، پڑھ دیں، اس لیے دیکھیے ہمارے یہاں تو بچے بڑی مشکل سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جس طرح ہم اپنے بچپن میں دیکھتے رہے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹ کے بھگایا جاتا تھا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ بعد میں یا تو ان کے والد صاحب کو توجہ دلا دیں، یا اگر کوئی ان کا جاننے والا ہو تو وہ نرمی سے سمجھا دے کہ بچوں کو پیچھے کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آ گئے ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پر بچوں کو بالکل، ورنہ بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، وہ پھر آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ طریقہ یہی ہے کہ اگر سمجھانا بھی ہے تو بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے، ورنہ ہمارے یہاں تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں، کندھے سے کھینچتے ہوئے باہر لے کے آتے ہیں، ڈانٹ کے بھگاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے چھوٹے بچے پھر مسجد نہیں جائیں گے، اور مسجدوں میں جانا ظاہر ہے کہ بچے کی عادت میں اگر شامل ہو جائے ابتدا سے، تو پھر ساری زندگی وہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اور پہلے مرحلے پہ اگر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اسے پتہ چلے کہ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی بے عزتی ہوئی ہے، وہ تو کبھی نہیں جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ حضور کے ارشاد کی روح کو سمجھیں کہ ڈسپلن قائم رکھنا ہے، لیکن بچوں کو مسجدوں سے نہ بھگائیں، یعنی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ مسجد سے بچے بھاگ جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا پہلی صف پہلے پوری کی جائے، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ صفیں برابر رکھنے کو آپ نے نماز کی اقامت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں اپنے بھائیوں کے لیے نرم رہو اور صفوں میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور یاد رکھو کہ جس نے صف ملائی اللہ اسے ملائے گا، اور جس نے صف توڑی اس کا رشتہ اللہ لوگوں سے توڑ دے گا۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ تم بھی فرشتوں کی طرح صف بندی کرو، وہ اپنے پروردگار کے حضور میں ہمیشہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور آگے کی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جمعے کی نماز میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے سے پیچھے رہیں، اور پھر جب نمازی آگے چلے جاتے ہیں، بیچ میں جب گیپ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ تو یہ لوگوں کے اندر خرابی ہوتی ہے، اس وقت بھی ہوگی، آج تو بدرجہ اولا موجود ہے۔ تو حضور نے ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو نماز ہے اس کا سارا حسن، اس کی ساری خوبصورتی اصل میں جماعت کی نماز کی جو خوبصورتی ہے صف بندی سے، اور جب صفیں پراپر نہ ہوئی ہو، بیچ میں خلا ہو، صفوں کے بیچ میں خلا ہو، نمازیوں کے بیچ میں خلا ہو، تو پھر وہ ڈسپلن، وہ خوبصورتی مجروح ہوتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو حسن اجتماعی ہے وہ غارت ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے اس پہ بہت سختی کے ساتھ توجہ دلائی ہے، بہت اہتمام کے ساتھ توجہ دلائی ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے لیے پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روایتوں میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تاہم کسی وقت دیر ہو رہی ہے تو چاہیے کہ آدمی اطمینان اور وقار کے ساتھ آئے، اور جتنی نماز ملے اسے پڑھ کر باقی خود پوری کر لیں۔ یعنی طریقہ یہ ہے کہ پہلی صف میں بیٹھیں اور نماز کو شروع میں جوائن کریں، لیکن اگر فرض کر لیجئے کسی وقت ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو اب دوڑتے ہوئے نہ آئیں، بلکہ وقار کے ساتھ آئیں، اور چاہے جماعت کا کوئی رکعت چھوٹ رہی ہو، چھوٹ جائے، لیکن آپ کو دوڑتے ہوئے نہیں آنا، وقار کے ساتھ آئیے، جتنی نماز ملے وہ امام کے ساتھ پڑھیں، باقی آپ خود پڑھ لیجئے۔ صف بندی کا اصول یہ ہے کہ امام کے آنے پر کرنی چاہیے، اور صف میں ایک ہی آدمی نہیں ہونا چاہیے، یعنی امام آ جائے اس کے بعد پھر لوگوں کو صف بندی کرنی چاہیے، اور صف میں ایک آدمی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر صرف ایک آدمی ہے تو پھر اگلی صف سے ایک آدمی پیچھے چلا جائے۔ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نماز دہرانے کے لیے کہا، عورتوں کو البتہ آپ نے اس کا پابند نہیں کیا۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز پڑھائی تو دو آدمی آگے تھے اور ام سلیم تنہا پچھلی صف میں کھڑی تھی۔ اس کے بعد یہ مسجدیں ہیں جن پر ہم کچھ گفتگو کر لیں۔ دنیا میں 3 مسجدیں ہیں جنہیں انبیاء علیہ السلام نے بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد الحرام، اور پھر بیت المقدس جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے جس کی تعمیر کا آغاز کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی، اور مدینہ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو یہ تینوں مسجدیں ہیں جو خصوصی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہی 3 مسجدیں ہیں جن کی زیارت اور جن میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ سفر کر سکتے ہیں، ان میں نماز کی بڑی فضیلت ہے۔
میری مسجد کی نماز مسجد الحرام کے سوا باقی سب مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے، اور مسجد حرام کی نماز میری مسجد کے سوا باقی سب مسجدوں میں 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ حضور نے بتایا ہے کہ 3 مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنے کے لیے آپ سفر کرنے جا سکتے ہیں، جانا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، اور پھر یہ فضیلت حضور نے بیان کر دی۔ اور ان کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب کا جو اسٹیٹس ہے ایکول ہے، سب برابر ہیں، سب کی حیثیت ہے، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے، چاہے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے وہ بنائی ہو، چاہے مسجد کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی عالیشان کیوں نہ ہو، سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اور یہ اصل میں اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، خرید و فروخت کے لیے، تفریحات کے لیے، میلے ٹھیلوں کے لیے جگہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی عبادت، اس کی کبریائی بیان کرنے کی یہ جگہ ہے۔ مساجد کی فضیلت کیا ہے یہ بھی حضور زیر بحث لائے ہیں، بتایا ہے اللہ کو زمین پر سب سے زیادہ یہی عمارتیں پسند ہیں، ان میں بیٹھ کر نماز کا انتظار بھی نماز ہے۔ یہ بھی آپ جاتے ہیں تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں تو آپ حالت نماز میں ہیں، اور جتنی دور سے لوگ ان میں عبادت کے لیے آئیں گے اتنا ہی اجر پھر زیادہ ہوگا۔ مسجدوں کا جو آداب ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی مسجد میں داخل ہے اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے، یہ ایک بات حضور نے کہی ہے۔ اور پھر حضور جب مسجد میں تشریف لاتے تو اس موقع پر اللہ کی پناہ مانگتے تھے، جس کے الفاظ بعض روایت میں اس طرح نقل ہوئے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، مطلب یہ ہے کہ میں شیطان مردود سے خدائے عظیم، اس کی ذات کریم اور سلطانی قدیم کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر ایک دعا بھی اس موقع پر منقول ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد سے نکلنے کی بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک دعا ہے جو حضور نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیری فضل و عنایت کا طلبگار ہوں۔ جو آج کا آخری ٹاپک ہم دیکھیں گے وہ نماز میں غلطی کا ہے۔ نماز میں ظاہر ہے کہ اعمال اور اذکار مقرر کیے گئے ہیں، جو شریعت میں اعمال و اذکار مقرر کیے گئے ہیں، نماز میں اگر ان میں کوئی غلطی ہو جائے یا شبہ ہو تو پھر سنت یہ قائم کی گئی ہے کہ غلطی کی تلافی اگر ممکن ہے تو کر لی جائے، اور تلافی کے بعد اور ممکن نہ ہو تو اس کے بغیر ہی نماز کے آخر میں 2 سجدے کر لیے جائیں۔ یہ جو 2 سجدے ہیں اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو طریقہ مختلف روایات میں بیان ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور نے ایک موقع پر ظہر کی نماز پڑھائی، لیکن پہلی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ نہیں کیا، اور اس کے بغیر ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی بیٹھنا بھول گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ نماز پوری ہونے کو تھی اور لوگ سلام کے منتظر تھے کہ آپ نے تکبیر کہی اور سلام سے پہلے 2 سجدے کیے پھر سلام پھر دیا۔ تو یہ حضور نے یہ کر کے لوگوں کو دکھایا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اور خود حضور کو اندازہ ہو گیا کہ یہ رہ گیا ہے، یاد آ گیا حضور کو، تو حضور نے اس طرح سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی۔ ایک اور موقع پر یہ ہوا کہ حضور نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 4 کے بجائے 5 رکعتیں ہو گئیں۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر حضور نے وہیں بیٹھے ہوئے پاؤں موڑے، قبلے کی طرف منہ کیا اور 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا نماز کے معاملے میں کوئی نیا حکم ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہٰذا بھول جاؤں تو یاد کرا دیا کرو، اور یاد رکھو کہ تم میں سے کسی کو نماز میں شبہ ہو تو وہ صحیح بات کا اندازہ کرے، پھر اسی کے لحاظ سے نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور اس کے بعد 2 سجدے کر لیں۔ تو حضور نے یہ بتا دیا بالکل کہ بھئی میری بھی کریکشن کر دیا کرو، میں بھول جاتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ انسانی کیفیت ہے، کچھ پہ بھی تاریخ ہو جاتی ہے، اور پھر تمہیں جب یہ معاملہ پیش آئے تو پھر حضور نے طریقہ سکھا دیا کہ تم بھی یہ کر لیا کرو۔ ایک اور موقع کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور پھر سلام پھیر دیا۔ مسجد کے اگلے حصے میں ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی، آپ گئے اور کچھ غصے کے عالم میں اس پر ٹیک لگا دی۔ لوگوں میں ابو بکر عمر بھی تھے، لیکن آپ کی ہیبت سے بات نہیں کر سکے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی خاص واقعہ ہوا ہوگا اور حضور کا کچھ دھیان اس طرف ہوگا، ایک جلال کی کیفیت حضور پہ طاری تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ کس کی جرت ہے کہ وہ اٹھ کے حضور کے پاس جائے۔ یعنی حضور کی چونکہ بڑی غیر معمولی حیثیت تھی، آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے،
اللہ کی نمائندگی کر رہے تھے تو آپ کا ایک بڑا غیر معمولی روب تھا، گرچہ آپ کی ہستی بڑی کریم تھی لیکن روب اپنی جگہ تھا. اور پھر خاص طور پر اس وقت جو کیفیت تھی، جو چہرہ مبارک پر جلال کے آثار تھے، تو بڑے بڑے صحابی حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے لوگ بھی تھے، ہمت نہیں کر سکے. اتنے میں ہوا یہ کہ کچھ لوگ مسجد سے نکلے اور کہنا شروع کر دیا کہ نماز کم ہو گئی ہے. اس پر ایک صاحب جنہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا اٹھے اور انہوں نے ہمت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ بھول گئے ہیں یہ نماز کم کر دی گئی؟ آپ نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کو ابھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے عرض کیا، کچھ تو ہوا ہے اللہ کے رسول، یعنی انہوں نے اپنی بات پہ اصرار کیا. تو آپ نے لوگوں سے پھر کنفرم کیا کہ بھئی یہی ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا. تو آپ نے پھر، یہ ظاہر بات ہے پوری بات سامنے آ گئی ہوگی، تو پھر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور اپنے معمول کے مطابق یہ اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور اپنے معمول کے مطابق یہ اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی. تو یہ بھی روایات کے اندر بیان ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع کا ذکر ہے کہ عصر کی نماز پڑھی، 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے حجرے میں چلے گئے. ایک شخص جسے خرباق کہتے تھے اور جس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اس نے آپ کو بتایا. آپ غصے میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے باہر تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا، یہ سچ کہتا ہے؟ انہوں نے تصدیق کی تو آپ نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیا اور اس کے بعد دوبارہ سلام پھیر دیا. تو یہ بھی ایک روایت میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے. ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر جب اسی طرح چھوٹی ہوئی رکعت ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد میں آئے تو آپ کی ہدایت پر سیدنا بلال نے اس کے لیے اقامت بھی کہی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر کچھ لوگ شاید مسجد میں باہر جا رہے ہوں گے، تو ان کو پھر متوجہ کرنے کے لیے کہ حضور بلا رہے ہیں، اقامت کہی گئی ہوگی. آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کو نماز میں شبہ ہو جائے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 تو اسے چاہیے کہ یقین پر بنا رکھے، یعنی جس چیز کا یقین ہو وہ کرے، اور جس میں شبہ ہو اسے چھوڑ دے. یعنی جس طرف زیادہ کنفرم ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 پڑھے، اور 4 کی طرف زیادہ خیال ہو تو 4 پھر رکعتیں اس کو وہی کنسیڈر کرے. پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے. اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو یہ سجدے انہیں جفت کر دیں گے، اور 4 پوری کر دیں تو شیطان کے لیے باعث ذلت ہو جائیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ وسوسہ انگیزی چونکہ شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، تو حضور نے کہا کہ جس طرف زیادہ تمہارا رجحان ہو وہ کام کرو، اور جو غلطی کا احتمال ہو اس کے لیے 2 سجدے کر لو. تو جب یہ کر لو گے تو تم نقصان کسی صورت میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو تمہاری 5 رکعتیں پڑھ لی تو یہ سجدے انہیں جفت کر دیں گے، اور اگر 4 پوری کر دی تو شیطان کے لیے باعث ذلت ہو جائیں گے. اس زمن کی ایک اور بات یہ ہے کہ غلطی امام سے ہو اور نماز کے بیچ میں آپ کو اندازہ ہو جائے اور نماز کے بیچ میں مقتدی یہ چاہ رہے ہیں کہ توجہ دلائیں، تو اس موقع پر یہ سکھایا گیا ہے کہ امام کی غلطی پر لوگ سبحان اللہ کہیں گے، اور اگر عورتیں وہاں موجود ہوں، آواز بلند نہ کرنا چاہیں، تو آپ نے پھر یہ سکھایا ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبع کریں گی. اسی طرح فرمایا کہ قرأت میں غلطی ہو جائے تو سننے والے امام کو یاد دلا دیں گے. یعنی امام قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے پڑھتے وہ غلط پڑ گیا ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا ہے، جسے متشابہ لگنا کہا جاتا ہے، تو پھر جو لوگ پیچھے موجود ہیں اور ان کو قرآن یاد ہو تو پھر وہ اس کی کریکشن کر دیں. تو یہ آج ہم نے نماز کی جماعت کے حوالے سے، مسجدوں کے حوالے سے، اذان و اقامت کے حوالے سے، اور اسی طرح آخر میں یہ جو نماز میں غلطی ہے، ان چیزوں کو کور کیا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.